امریکی صدر ٹرمپ نے ریاست مشیگن میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کی بحری، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام اور ڈرون میزائل بنانے کی زیادہ تر صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی ناکہ بندی اور سخت فوجی دباؤ کے بعد اب ایران اپنی سابقہ صلاحیت کے مقابلے میں صرف 7% کی رفتار سے ڈرون تیار کر پا رہا ہے، جس کے باعث وہ خود امریکہ سے بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور معاہدے کے لیے التجا کر رہا ہے۔ انہوں نے سابق صدر باراک اوباما کی ایرانی پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایران کو گزشتہ نصف صدی سے مشرق وسطی کا گنڈا قرار دیا اور واضح کیا کہ ایران کو رعایتیں دے کر خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے شکست دینا پڑتی ہے اور امریکہ اسے بری طرح شکست دے رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید انکشاف کیا کہ اس وقت ایران نے براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے ملاقات کی درخواست کی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کو درمیان انتہائی خوشگوار ماحول اور مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے باز پرس ضرور کریں گے کہ آیا روسی سیٹلائٹ مشرق وسطی میں امریکی اور اتحادی املاک پر حملوں کے لیے ایران کی رہنمائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے خرموں سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے، جبکہ 2 جہازوں کو غیر فعال اور دیگر پر سوار ہو کر کارروائی تک کی گئی تاکہ ایران پر عائد امریکی ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ اقدام خطے میں بحری نقل و حمل کی نگرانی اور ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں کیے گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے کی ہمیشہ قیمت چکانا پڑتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ یوکرین کو بھی جلد احساس ہو جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین بھی جلد سمجھ جائے گا کہ ایران کسی کارروائی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے مطابق تہران نے اسلام آباد اور عمان میں ثالثوں کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں امریکی اور عمانی تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا، کیونکہ امریکہ نے منصوبے میں شدید بیجا مطالبات شامل کیے اور دھمکی بھی دی کہ ان کا کسی صورت بھی مذاکرات ناکام تصور ہوں گے، جس کے بعد امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ایرانی وفد نے متبادل راستے کھلے رکھنے کی عمانی تجویز کو بھی مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ جنگ میں آغاز سے ہی اس کی اصولی پالیسی کے تحت اپنے خروبز کو بند رکھنے کا فیصلہ برقرار رہے گا اور ایران کسی دباؤ کے بغیر باوقار انداز میں اپنی سفارتکاری جاری رکھے گا۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے ایک سخت تادیبی بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی غیر قانونی بحری ناکہ بندی کی کوشش کو علاقائی تنازع اور جنگ کو مزید بڑھانے کے مترادف سمجھا جائے گا، جبکہ ایرانی فوج امریکی خطرات کا بھرپور اور دندان شکن جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت صحت کے وزیر ڈاکٹر محمد رضا ظفر نے حملوں کے تباہ کن اثرات کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 10 سے 12 روز کے دوران ہونے والی حالیہ امریکی بمباری کے نتیجے میں ایران میں اب تک 60 افراد شہید جبکہ 670 شدید زخمی ہو چکے۔ ایرانی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور اگر امریکہ نے اپنی جوہریت بند نہ کی تو خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو اس کا سنگین خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔